میرا نام مریم ہے۔ میں آج اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے مجھے سکھایا کہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو عبادت نہیں آزمائش بن جاتی ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میرے ابو کئی سال پہلے ملک سے باہر تھے اور ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد میری والدہ نے ہمیں ماں اور باپ کو دونوں کی محبت دی۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھی۔ پہلے سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتی، پھر اپنے خوبصورت کلینک بنا لیا۔ بچپن سے ہی میرے زیادہ وقت کلینک میں گزرتا تھا۔ وہاں کی نرسیں، ڈاکٹر، باقی سٹاف مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے۔ میں سفید کوٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتی، ایک دن میں بھی امی جیسی ڈاکٹر بنوں گی۔ تو امی ہنس کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ انشاءاللہ میری بیٹی بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ وقت گزرتا گیا، میں میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ روز چند گھنٹے امی کی کلینک میں بھی چلی جاتی تاکہ کچھ سیکھ سکوں۔ اس کلینک کے ساتھ ایک میڈیکل سٹور تھا۔ وہاں میں پہلی بار اسے دیکھا۔ اویس، جس کا نام اویس تھا، سادہ سے کپڑے، جھکی ہوئی نظریں، نرم لہجہ اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ کسی فلمی ہیرو جیسا خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی شرافت اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ پہلی نظر میں نہ جانے میرا دل کو کیا ہوا، میں بہانہ نہ بنا کر دوائیں لینے چلی جاتی۔ کبھی کہتی بھائی وٹامن ڈی دیں، پھر اگلے دن سر درد کی گولی چاہیے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اویس ہمیشہ احترام سے بات کرتا۔ جی میڈم، اور کچھ چاہیے؟ بس اتنا ہی۔ نہ غیر ضروری بات، نہ مسکراہٹ، نہ کوئی اشارہ، لیکن میری ہر روز اسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی۔ میری دوست کہتی مریم تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، تو میں شرما کر کہتی ہاں شاید محبت ہی ہے۔ آہستہ آہستہ میرا دل اس سے عادی ہوتا جا رہا تھا، اور جب وہ ایک دن چھٹی پر ہوتا تو میرا پورا دن اداس گزرتا۔ میں کھڑکی سے باہر میڈیکل سٹور کی طرف دیکھتی رہتی، لیکن اویس ہمیشہ اپنی حد میں رہتا۔ اس نے کبھی مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا، کبھی فضول بات نہیں کی، کبھی میری شخصیت کے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے سب سے پہلے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اس سے کہا اویس کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا میڈم آپ میری عزت ہیں، آپ ڈاکٹر صاحبہ کی بیٹی ہیں، میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملی تھی جو خوبصورتی سے زیادہ کردار خوبصورت تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ایک طرف محبت مجھے ایک ایسے راستے پر جہاں واپس آنا مشکل ہو جاتا۔ اویس کی وہ ایک بات میرے دل پر گر کر گئی۔ میڈم آپ میری عزت ہیں۔ اس کی بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کو سنبھالوں گی، مگر دل کسی کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر صبح کالج جانے سے پہلے میں امی کے کلینک ضرور جاتی، بحاضری مریضوں کی فائلیں دیکھتی، نرس سے باتیں کرتی اور امی کے ساتھ کام سیکھتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میری نظریں چند لمحوں کے بعد میڈیکل سٹور کی طرف اٹھ جاتی۔ شیشے کے اس پار اویس اپنے کام میں مصروف ہوتا۔ کوئی مریض آتا، وہ مسکرا کر دوائیں دیتا، کسی بزرگ کو دوا سمجھاتا، کسی غریب سے نرمی سے پیش آتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی یا اللہ یہ انسان اتنا اچھا کیوں ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت دوا لینے آئی تو ان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اویس نے خاموشی سے اپنی جیب سے رقم نکالی اور باقی پیسے بھی ادا کر دیے۔ بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، اویس صرف اتنا بولا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بس یہی کافی ہے۔ اس لمحے میری محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ شام کو میں نے اپنی سہیلی عائشہ سے کہا، اگر کسی انسان کی خوبصورتی اس کے کردار پر ہو تو کیا اس سے محبت کرنا غلط ہے؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، محبت غلطی نہیں ہوتی، لیکن محبت میں دوسرے انسان کی مرضی کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد میری سالگرہ تھی، پورے کلینک سجایا گیا۔ امی نے تمام سٹاف کو کھانے پر بلایا، اویس بھی آیا۔ اس نے نہایت ہی ادب سے مجھے ایک چھوٹی سی ڈائری تحفے میں دی۔ میں حیران ہو کر پوچھا، صرف ڈائری؟ وہ مسکرایا، جی اس میں آپ اپنے ڈاکٹر بننے کے خواب لکھ سکتی ہیں۔ یہ شاید دنیا کا سب سے سادہ تحفہ تھا، مگر میرے لیے سب سے قیمتی۔ میں رات بھر اس سے ڈائری کو سینے سے لگا کر رکھتی، مگر میں نے ایک حقیقت کو نظر انداز کر رہی تھی کہ اویس میرے خوابوں کا حصہ ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے کوئی ایسا وعدہ نہیں دکھایا تھا جس پر میں اپنی دنیا بسا لیتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، اویس اگر کبھی تمہیں اپنی دل کی بات بتاؤں تم ناراض ہو جاؤ گے؟ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت ہی احترام سے بولا، مریم میڈم آپ بہت اچھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی عزت کروں گا، لیکن میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں نے مسکرا کر خود کو سنبھالا، مگر دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر محبت کا انجام مان نہیں ہوتا، بعض محبتیں صرف دباؤ بن جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر میرے دل میں اویس کی محبت کم نہ ہوئی۔ ہر روز خود کو سمجھاتی، مجھے اسے بھول جانا چاہیے، مگر میں جب بھی کلینک جاتی اور اس سے مریضوں سے نرمی سے بات کرتے دیکھتی، میرا دل بے قابو ہو جاتا۔ ایک شام امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، مریم تمہاری پڑھائی اب آخری سال ہے، میں چاہتی ہوں تم اپنی زندگی پر بھی توجہ دو۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، مگر میرے ذہن میں صرف اویس کا چہرہ تھا۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ اویس کی والدہ بیمار ہیں، وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ ان پر خرچ کر دیتا ہے۔ دن مجھے احساس ہوا کہ صرف اچھا انسان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار بیٹا بھی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے دل کی بات صاف لفظوں میں اس سے کہہ دوں، لیکن ہر بار اس کی بھی جھکی ہوئی نظریں، باوقار اندازہ مجھے روک لیتا۔ آخر ایک دن میں نے اس سے کہا، اویس اگر کوئی تمہیں دل سے چاہے تو تم کبھی اس کے بارے میں سوچو گے؟ اویس نے سوچنا لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے، لیکن محبت کافی نہیں ہوتی، عزت، اعتبار، ذمہ داریاں بھی ضروری ہوتی۔ میں کسی کو ایسی امید نہیں دینا چاہتا جسے پورا نہ کر سکوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اس کے سامنے خود کو سنبھال لیا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری کھولی جو اس نے مجھے سالگرہ پر دی تھی۔ میں نے اس میں لکھا کہ شاید کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہ ہوتے، مگر پھر بھی ہم ان کے لیے دل سے دعائیں کرتے۔ چند ہفتے بعد ایک رشتہ آیا جو شخص میری ہی رشتہ داروں میں سے تھا۔ امی کو وہ سامنے مناسب لگا، لیکن مجھے اس سے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی میرا دل اس رشتے پر مطمئن نہیں ہے۔ امی نے کہا کہ بیٹا، محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا رشتہ محبت سے شروع نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت کے بعد ہی، شادی کے بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں ایک آخری امید تھی کہ شاید اویس کبھی خود آ کر کچھ کہہ دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اویس نے کلینک چھوڑ دیا ہے، اس کی والدہ کے علاج کے لیے اسے دوسرے شہر میں ایک بہترین ملازمت مل گئی۔ یہ خبر سن کر ایسے لگا جیسے میرے دل سے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ میں دوڑ کر میڈیکل سٹور گئی، وہاں کوئی لڑکا کام کر رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اویس کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ 2 دن پہلے چلے گئے، سب کے لیے دعا کرتے گئے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ اس دن پہلی بار محسوس ہوا کہ کچھ لوگ زندگی سے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، مگر دل سے کبھی نہیں جاتے۔ اویس کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے خاموش ہو گئی۔ میں خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی،
مگر دل ہر وقت اسی کی یاد میں بھٹکتا رہتا۔ آخر کار میں نے MBBS مکمل ہو گیا اور امی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے میرے ماتھا چوما اور کہا، آج تو نے اپنے ابو اور میرا خواب پورا کر دیا۔ میں مسکرا کر ان کے ہاتھ چوم لیا، لیکن میرے ایک عجیب سی اداسی تھی۔ چند مہینے بعد میری شادی کر دی گئی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جدا ہی میں حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ جلد ہی میرا شوہر بہت غصے والا تھا۔ اسے میری تعلیم یا میری رائے یا میرے خوابوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ اکثر کہتا، ڈاکٹر بن گئی ہو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی ہو۔ میں خاموش رہتی۔ میں نے سوچا تھا محبت نہ سے احترام تو ملے گا، مگر وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، جھگڑے بڑھتے گئے۔ اسے جوا کھیلنے کی عادت تھی۔ کبھی کاروبار کے بہانے پیسے مانگتا، کبھی دوستوں کے رات بھر باہر رہتا۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار جواب میں تلخ الفاظ ہی ملے۔ امی بھی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر میرا چہرہ دیکھ کر کہتی، بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ تو میں ہر بار مسکرا کر کے ساتھ کہتی، جی امی میں بہت خوش ہوں۔ میں انہیں کبھی اپنی تکلیف نہ بتا سکی، لیکن امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ہم نے مطمئن علاج کروایا، مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر میں بہت روئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی یتیم ہو چکی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد میری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ شوہر کا رویہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ ایک شام اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا، اب اس گھر پر میری مرضی چلے گی۔ میں خاموشی سے آنسو پونچھتی رہی۔ اس دوران ایک دن مجھے ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ کانفرنس ختم ہوئی تو میں ہاسپٹل کی رہائش میں چل رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک سفید کوٹ والے پہنے شخص پر پڑی۔ وہ کسی مریض کو بڑے سکون سے سمجھا رہا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اویس تھا، پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور زیادہ باوقار، پہلے سے بھی زیادہ پرسکون۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، السلام علیکم ڈاکٹر مریم۔ میں نے بامشکل جواب دیا، وعلیکم السلام اویس۔ برسوں بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ میرے دل میں دفن ہزاروں یادیں اور ایک ہی لمحہ میں جاگ اٹھی۔ اویس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ اتنے برس گزر گئے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہی سکون، وہی عاجزی، وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ پختہ اعتبار نظر آ رہا تھا۔ اس نے احترام سے کہا، کیسی ہیں ڈاکٹر مریم؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ وہ بولا، اللہ کا شکر ہے، سب اچھا ہے۔ چند لمحے خاموش ہم دونوں کے درمیان چھائی رہی۔ میرے دل میں برسوں سے دبے ہوئے ہزاروں سوال، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اویس نے سر ہلا دیا، ہاں۔ ہم ہاسپٹل کے باغ میں جا کر بیٹھ گئے، ایک بینچ کے اوپر۔ آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، اویس، شاید تمہیں کبھی اندازہ بھی نہ ہوا ہو کہ میں نے تمہیں کتنی شدت سے چاہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے ہمیشہ میری عزت کی، میں حد کا احترام کیا، اور میں برسوں بعد یہ سمجھی کہ سچی محبت کسی کو حوصلہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی خوشی کی دعا کرنے کا نام ہے۔ اویس نے دل سے کہا، ڈاکٹر مریم، زندگی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ بعض رشتے صرف ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے ملتے ہیں، ہمیشہ ساتھ چلنے کے لیے نہیں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، کاش اس وقت اتنی سمجھدار ہوتی جتنی میں آج ہوں، شاید میری زندگی کا راستہ کچھ اور ہوتا۔ اویس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن آنے والے وقت ضرور بدلے سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے دل کا برسوں پرانا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اویس سے پہلے
سے میں نے کہا کہ ایک وعدہ کرو، اگر کبھی میری دوا یاد آئے تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ وہ مسکرایا۔ میں آج بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے۔ اس کی باتیں سن کر آنسو پونچھ لیے میں نے۔ اس دن میں نے پہلی بار دل سے قبول کیا کہ کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انسان کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں ہاسپٹل سے باہر نکلی تو شام کا سورج ڈوب رہا تھا۔ میری زندگی میں وہ ایس واپس نہیں آیا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی ایک بات ہمیشہ میرے ساتھ رہ گئی۔ سچی محبت عزت، صبر اور دعا کا دوسرا نام ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی، اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا اور اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ یہ میری اور اویس کی کہانی تھی، اور میری زندگی کی وہی صورتحال جو دن بدن چلتی تھی اب ویسی ہی رہی، لیکن دوبارہ اویس میری زندگی میں نہ کبھی مجھے ملا، نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا، لیکن اس کی یاد آج بھی میرے دل پر موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔